انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی طرف چلیں گے۔ سورہ مکی سورہ 12 رکوع ہیں، آیتیں 111 ہیں۔ زمان نزول یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے قریش مکہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے سوال پوچھا کہ بنو اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہ فلسطین کے کنعان سے مصر کی طرف ہجرت کا سبب کیسے بنا؟ بنو اسرائیل کا جو علاقہ تھا وہ فلسطین تھا، تو پھر وہ کنعان سے ہوتے ہوئے مصر کیسے پہنچے؟ ہجرت کا سبب کیا بنا تھا؟ اہل عرب اس سوال کے جواب سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس سورہ مبارکہ میں عطا فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان میں سرخرو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ یہود بدبخت ایمان تو لاتے نہیں تھے، سوال لا کے پوچھتے تھے، اور وہ بھی کس طرح؟ مشرکین سے کہ تم ذرا سوال کرو، یہ بڑے نبی بنے پھرتے ہیں، جی نبی ہیں تو ذرا ہمیں اس بات کا جواب دیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مبارکہ نازل کی گئی ہے اور ان کے سوالات کا جواب دے دیا۔ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایمان لے آئے، پھر کیا ہوا؟ نہیں لائے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ آج ہمارے ایک طبقے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس سوال کا جواب دیں جناب۔ اب بتائیں، پھنس گئے نا؟ اچھا آپ رو جی مر کے کہیں سے کوئی جواب ڈھونڈ کے لے جائیں، اچھا یہ ہو گیا، اب اس بات کا جواب دیں۔ بس کوئی کام نہیں ہے، صرف یہی کام کرنا ہے، ایمان نہیں لانا، صرف ٹیڑھے اس میں سے چیزیں نکالتے رہنا ہے۔ اس روش سے بچے۔ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں یہ بات سمجھ کے آئے ہیں، یہ سوال کون سا؟ جو ایمان، عمل اور نجات سے تعلق رکھتا ہے وہ ممدوح ہے۔ پچھلی سورہ ہود میں قوموں کی تاریخ ہلاکت سے انداز کا پہلو غالب تھا، یہاں سورہ یوسف میں مشکل حالات کے بعد آسانیوں کی تبشیر کا پہلو غالب ہے۔ مشکلات آتی ہیں، اس کے بعد پھر آسانیاں بھی آ جائیں گی۔ توحید حق اور شرک، توحید حق ہے اور شرک باطل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی توحید کی دعوت عام کرتے رہے۔ اگلی سورہ رات میں حق و باطل، توحید و شرک کے فرق کو عقلی اور عقلی دلائل سے مبین کیا گیا، یعنی کہ اس میں وہ عقلی دلائل آئیں گے سورہ کون سی ہے جی؟ رات میں۔ اصل میں یہ کیا کیا گیا؟ پچھلی صورت اور اگلی صورت کے درمیان ایک ربط بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 6 میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خوشگن خواب ہے۔ آیت نمبر 7 سے 18 میں برادران یوسف کی سازش ہے۔ آیت نمبر 19 سے 34 میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیر عزیز مصر کے گھر میں ہیں۔ آیت نمبر 35 سے 53 حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں۔ آیت نمبر 54 سے 57 جو حضرت یوسف جو ہیں وہ شاہ مصر کے دربار میں۔ آیت نمبر 58 سے 93 جو ہیں برادران یوسف دربار یوسف میں۔ 94 میں آیت نمبر 101 تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاندان کی مصر آمد، وہاں سے فلسطین سے۔ آیت نمبر 102 سے 111 انسانوں کی اکثرت کے طرز عمل پر بصیرت افروز تبصرہ ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت ہی پیارا قصہ ہے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بہت ہی پیارا قصہ کہا ہے، تو ہمارے لیے کس قدر اس میں حکمت آمیز باتیں ہوں گی۔ اللہ فضل فرمائے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے یہ اس کتاب کی آیتیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ سورہ یوسف جو ہے ہجرت سے تقریباً 2 سال جو ہیں، 2 یا 3 سال بعض نے کہا قبل نازل ہوئی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب بھائی عربی زبان ہے ہماری؟ جی عربی زبان ہے ہماری؟ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کیسے سیکھیں گے؟ سیکھنے کے لیے تو ہم نے صرف رمضان رکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس قرآن کے لیے جیتے مرتے ہیں، جو اس کو اپنی کتاب مانتے ہیں، اللہ کرے بھائی وقت نکالیں اپنی۔ اور آج اگر میری آپ کی زندگیوں سے وقت نہیں نکلے گا، ہماری اولاد جن کے سامنے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، جوانی ہے، وہ اس قرآن کے لیے وقت لگائے گی؟ کبھی بھی نہیں لگائے گی جب ہم نہیں لگا رہے۔ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو ٹھیک ہونا ہے، اور ہر بندے نے اپنا ذخیرہ خود لے کے جانا ہے۔ باپ کے اکاؤنٹ پہ بیٹا نہیں جا سکتا، بیٹے کے اکاؤنٹ پہ باپ نہیں جا سکتا۔ یعنی جو جدوجہد کوشش مشقت تو نے خود کرنی ہے، چاہے 80 سال کا ہو گیا، اللہ کے کلام کے لیے کھڑا ہو جائے، بس ختم بات۔ انشاءاللہ تعالیٰ 80 سال کا دادا بھی کرے اور 18 سال کی 15 سال کی پوتی یا پوتا بھی کرے، یہ قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ والد اپنی جگہ کرے، والدہ اپنی جگہ کرے، پورا گھر اس قرآن کے ساتھ لگاؤ۔ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ضرور ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ احسن القصص کیسا ہے؟ عمدہ ترین قصہ ہے۔ فرمائے گا آپ سے اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے قبل آپ اس سے بالکل بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لابی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، باپ نے کہا کہ میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔ اچھا اس میں بہت سارے حکمت کے پہلو آتے جائیں گے، بہت سارے، انشاءاللہ کوشش تو کریں گے لیکن اس کے باوجود احاطہ کرنا ظاہری بات ہے ناممکن ہے۔ پہلی بات جو آ رہی ہے کہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اور انبیاء کے علاوہ جو خواب کسی پر نبوت سچے خواب آتے ہیں تو اسے کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہیں سچے خواب آنا۔
اور یہ سچے خواب عام انسانوں کو بھی آ سکتے ہیں، ایون کسی کافر کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ بخاری کی روایت ہے کہ سچا خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اس میں سے ٹیڑھ نہ نکالے کہ اس کا مطلب جی کہ نبوت میں سے کچھ حصہ کافر کو دے دیجیے، بلا وجہ بات کو پکڑنے کے بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک سچا خواب آ جانا یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ البتہ خواب کے حوالے سے اگر اچھا آیا تو کیا کرے، اپنے خیر خواہ کو بتائے، اور اگر برا آیا ہے تو اٹھے، تھوکے اپنی سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے 2 نفل ادا کر لے، ورنہ کروٹ بدل کے سو جائے۔ جب تک وہ خواب کسی کو بتاتا نہیں تو پرندے کے پنجوں پہ ہے کہ اس کی تعبیر واقع نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کسی کو بتا دیتا ہے تو پھر اس کی تعبیر واقع ہو جاتی ہے، اس لیے بتانا چاہیے تو کس کو، جو صاحب علم ہو۔ اچھا، اور پھر اس فیلڈ میں ہر بندہ آپ کو کہے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا، تو ظاہری بات ہے اس کا بہترین حل ہے کہ اگر کوئی اہل التقویٰ صحیح آدمی ملتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر کے جو ہے اس کو رکھا جائے۔ پھر اگلی بات جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اچھی چیز کس سے شیئر کی جائے، اپنے دوست احباب سے، وہ جو اس کی ترقی کو پسند کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نہ کی جائے، ضروری نہیں کہ وہ پسند کرے وہ حسد میں مبتلا ہو جائے۔ اور جو ہمارے یہاں اول تو وہ اصولاً ہی غلط ہے، یہ کیا ہوتی ہے شادی میں، بری اور ہاں جہیز بری نہیں مایو نہیں، جو وہ سامان دکھا رہے ہوتے ہیں، خواتین کو پتا ہوگا ہے نا، وہ چیز دکھانا، وہ کیا عورت ہے، حاسدوں کی نظر لگ جائے، اچھا یہ بھی دے رہے ہیں، بیڑا غرق ہو ان کا، اچھا یہ بھی جا رہا ہے، اوفو یہ کیا ہے، یعنی کہ اول تو وہ اس کا شرعی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر ہم اس کو کسی طرح زور زبردستی سے آن کر لیں تو تب بھی اپنے لیے مصیبت پال رہے ہیں کہ لوگوں کی ہوس بری نگاہیں اپنے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ کلیئر۔ اور یہاں پر دشمنی کے اصل سبب کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ آپس میں لڑائی جھگڑا فساد بغض عناد حسد جو ہے وہ اس کو کروا دیتا ہے۔ فرمائے گا اسی طرح اس خواب کے مطابق تمہارا رب تمہیں دین کے لیے منتخب کرے گا، تمہیں باتوں کی تعویل سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس سے پہلے تمہارے 2 باپوں یعنی ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے، اور تمہارا بلا شبہ تمہارا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اصلاً یہ یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کیا بنے، دادا پردادا بلکہ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یوسف علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب، اور یعقوب اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 ایک بیوی سے اور 2 ایک سے، ان کے جو بھائی تھے وہ بنیامین تھے، بنیامین اور یوسف علیہ السلام ایک والدہ سے تھے۔ اچھا، اسی بات کو یہاں پر فرمایا گیا، اور تم پر آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے 2 باپوں یعنی ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے، بلا شبہ تمہارا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوته آیۃ للسائلین، در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ بات تھی جس کے لیے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہود کے کہنے پر جو ہے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سب کا مسکن تو فلسطین اور شام کا علاقہ تھا، پھر بنو اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ ان کا گمان تھا کہ یہ کیسے جواب دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری یہ صورت نازل کر دی گئی اور کہا کہ اپنی صورت اب دیکھو، تم نے جس طرح آج حسد کر رہے ہو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسی طرح یہ معاملہ پہلے بھی رہا ہے کہ ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا۔ یہ حسد کے لیے ہمارے پاس ایک اور بھی اگزامپل آ گئی، پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، قابیل کا حسد کرنا، حابیل سے، شیطان کا، آدم علیہ السلام سے، یہود کا مسلمانوں سے۔ فرمایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ أُصْبَا، حالانکہ ہم جو ہیں ایک طاقتور جماعت ہیں، إِنَّ أَبَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے۔ بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اولاد میں جو ہے وہ توازن ضرور رکھا جائے، ورنہ ایک کو زیادہ امپورٹنس دی جائے گی، ایک کو کم دی جائے گی تو لا محالہ طور پر ایک کھچاؤ سا پیدا ہوگا۔ فرمایا گیا کہ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم، یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینک دو، اس طرح تمہارا باپ تمہاری طرف متوجہ رہے گا، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ کیا اہم ترین بات آ رہی ہے، شیطان ہمیشہ انسان کو کیا کرتا ہے، پہلے گناہ پر چلاتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے، بعد میں تم حاجی بن جانا۔ ابھی تو رشوت لے کے بھائی حج کر رہا ہوں نا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے ادھر کے ہاتھ کے آتے، یہ کیا انداز ہے، پہلے گناہ کرو اور بعد میں کیا ہو جانا، پہلے یوسف کو تم قتل کر دو اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا، اور یہی کام ہمیں بھی سکھا رہا ہوتا ہے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو مارے نہیں، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام کنویں میں پھینک دو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے اگر تم یہ کام کرنے ہی والے ہو۔ قالوا، یہ بھی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ برے اسٹرکچر میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک اچھی
رمق یا اچھا شخص یا اچھا کردار بھی موجود ہے. بھائی قتل تو نہ کرو، قتل کرنا تو بہت بڑا کام ہے. ایسا کرو اگر مارنے چاہتے ہو اور اپنے رب کے اپنے باپ کی توجہ حاصل ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو کہ اس کو کم از کم کنویں میں کسی میں دھکیل دو. بعد میں وہ اپنے باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے؟ قالوا یا ابنا، اب یہ اسکیم بن گئی اور اس کے بعد آ رہا ہے قالوا یا ابنا ما لک لا تأمن علی یوسف، کہنے لگے کیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے؟ وہ ان لہ لناصحون، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیے اور وہ کھائے اور کھیلے اور گھومے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جائز تفریح اگر کوئی ہوگی تو وہ کروائی جائے اپنی اولاد کو. ہم بھی ایک بات رکھیں، ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اگر جائز کوئی تفریح ہے شرعی حدود و قیود کے ساتھ ہے، اسراف اور تبذیر سے بچی ہوئی ہے، جان کا خطرہ جس میں نہیں ہے، تو وہ تفریح اپنے بچوں کو کروا دی جائے. فرمائے کہ وہ ان لہ لحافظون، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اسے لے جاؤ تو میں اس کی جدائی کا غم ہوگا ایک تو، اور دوسرا میں ڈرتا ہوں کہ تم اس سے بے خبر ہو جاؤ اور اسے ان یاکلہ الذئب، اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے. دو چیزیں، ایک تو مجھ سے اس کی جدائی برداشت نہیں، اور دوسرا یہ کہ تم اپنے کھیل کود میں لگو گے، اپنی اسبا ایک بڑی جماعت ہو اور اس سے غافل ہو جاؤ گے تو بھیڑیا اسے کھا جائے گا. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، کہنے لگے کہ ہم طاقتور جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم بڑے نقصان میں. انسان کے دعوے کیسے ہوتے بڑے ہوتے ہیں. جب بندہ کسی کی گاڑی لے کے نکلتا ہے وہ پوچھتا ہے جی آپ کو گاڑی آپ کیا بات کرتے ہیں، چھوڑ دیجیے آپ. اور پھر جب وہ مار کے لے کے آتا تو پھر جی بھائی پتہ نہیں چلے میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا. یعنی دعوے اس کے بڑے ہوتے. ادھر بھی ایسے ہی دعویٰ کیا گیا. خیر یہاں تو اس کے پیچھے ایک نیت میں تھوڑی سی گڑبڑ بھی موجود ہے، لیکن دعویٰ بے بنیاد. کہنے لگے کہ ہم طاقتور جماعت ہے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، چنانچہ جب وہ یوسف کو لے گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں گے، اس وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی. اب یہ ہم نے تو اس طرح پڑھا یوسف کو لے گئے، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے پیچھے مفسرین نے کچھ اس کا نقشہ کھینچا بھی ہے. یوسف علیہ السلام کو گھر سے لے کے نکلے اور تھوڑی دیر بعد لے کے نکلنے کے بعد آپ کو ایک مار رہا ہے ٹھا، دوسرا مار رہا ہے. ہاں بھائی بڑا چہیتا بنا پھرتا تھا باپ کا. آج ذرا چلنا تو تیرے ساری جو ہے محبتیں نکالتے ہیں فلاں اور وہ کس طرح اس کو لے کر جاتے ہیں. کہا گیا کہ جب انہیں لے کے گئے اور کنویں میں جا کر ڈالا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف علیہ السلام کو اس وقت ہم نے وحی کی کہ تم اپنے بھائیوں کو اس کی یہ حرکت جتلاؤ گے جبکہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ انہیں کنویں میں جو ہے ایک اس میں گرا دیا اور رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے. لفظ عشاء کا مقام ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ذہن میں رہے گی انشاءاللہ. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے. رات کو آئے کیوں؟ تاکہ جو چہرے کے تاثرات ہیں، رونا دھونا ہے، رات کے اس اندھیرے میں ہی ذرا مل ملا کے کام ہو جائے. جب بندہ گڑبڑ کرتا ہے نا اور اب ٹائم پڑا ہوتا ہے عصر کا تو اب کہتا ابھی نہیں جانا، یہ پہلے کی باتیں بتا رہے ہو، تو پھر کہتا ہے ذرا رات ہو جائے، جب سونے والے ہو جائیں تو پھر جائیں تو اما دو چار کو جوتے چھوتے مار کے اس کے بعد کہ چلو جا کے بستر پہ سو جاؤ. تو انہوں نے کہا بھئی اپنی اس بدعمالیوں پر کیسے آپ پردہ ڈالیں. رات کا وقت سلیکٹ کیا کہ رات کو جا کے وہاں پر یہ معاملہ رکھے. وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، کہنے لگے کہ ابا جان ہم دوڑ کر مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، پھر اسے بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں. ایک تو دیکھیں یہ اناڑی مجرم ہے، جو بہانہ باپ نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا باپ نے وہی اسی کو بہانہ بنا لیا. انہوں نے کہا بہانہ بھی نہیں چاہیے. جیسے کبھی کبھار یہ اسائنمنٹ کرتے ہیں نا تو ساتھ والے کا جو لیتے ہیں تو کاپی پیسٹ ڈٹو وہی کر دیتے، اس کا نام بھی چھاپ بھی دیتے. تو سر کہتے ہیں یہ کیا کیا ہوئے جی. تو اس نے بہانہ بھی چینج نہیں کیا. کیا کہا جی آپ کو جو ڈر تھا وہی ہوا، یعنی وہ بھیڑیا کھا گیا. اناڑی مجرم بیان کیا جا رہا ہے، کوئی پروفیشنل مجرم نہیں ہے. دوسری بات یہ جب بندے کے دل میں گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے ہاں جی میں اب چاہے جتنا بھی نیک ہو جاؤں آپ نے ماننا تو ہے ہی نہیں. بھائی کیسے مانے، تجھے نماز پہ تو نظر نہیں آئے تو نیک نہیں ہے. چور کے دل میں خود کیا ہوتا ہے، شک موجود ہوتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ہماری بات کا یقین کریں گے ہی نہیں خواہ ہم جتنے بھی سچے ہوں. جاءوا علی قمیصہ بکذب، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جھوٹ موٹ کا خون لے آئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ یہ تو ایک بات ہے جسے تم نے سوار لیا ہے. اب کیا کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کی ایک قمیض لے آئے اور قمیض لا کے اس کے اوپر خون لگایا بکری کا اور کہا یہ دیکھے یہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا. اب یعقوب علیہ السلام خواب سنے بیٹھے ہیں اور آپ کو اس کا مطلب بھی پتا ہے کہ بھئی کیا ہونے والا ہے. یہ بھائیوں نے جو ہے اس سے حسد والا معاملہ شروع کر دیا اور یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ نے قمیض دیکھا، قمیض نہیں پھٹی ہوئی، قمیض کو نوچنا پھاڑنا بھول گئے، قمیض لا کے دے دی ہے. یعنی کہ بہت پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ بھیڑیا آیا تھا، اس نے کہا پلیز پٹ آف یور شرٹ.
یوسف علیہ السلام نے شرٹ اتاری، انہوں نے کہا جی چلے کھا پی کے، اس کے بعد منہ صاف کر کے یہ رکھ دیا کہ یہ لے جائیں، یہ دوبارہ انہیں جا کے دے. بندہ جب گڑبڑ کرتا ہے تو کیسے پکڑا جاتا ہے نا. تو یہاں پر ان سے یہ اناڑی مجرم ہے، انہوں نے لا کے قمیض رکھی ہے کہ جی وہ تو یوسف علیہ السلام اس کو کھا گئے. اب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہے کہ یہ آزمائش ایک شروع ہو چکی ہے. اور دیکھیے یہ بھی انداز چیزوں کے پتہ ہونے کے بعد کیسے رب کے حکم پر صبر اور یقین ہے کہ بس ٹھیک ہے اب یہ معاملہ شروع ہو ایک طویل عرصے تک چلنا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. خیر اب صبر ہی بہتر، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کے متعلق اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. یہ وہی الفاظ ہیں جو اما عائشہ نے اپنی پاک دامنی کے حوالے سے ادا کیے تھے کہ آپ لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں آتا تو میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتی ہوں. اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے سکے کو پالی کے تلاش کرنے والے کو کہا جاتا ہے بھیجا، اور اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو بول دیا خوشی کی بات ہے. قال یا بشرا ھذا غلام. جب وہ پانی کا ڈول اس میں ڈالا نا کنویں میں، تو وہاں پہ اب ڈول لٹکایا پانی کے لیے، اور یوسف علیہ السلام اس کے کہیں تلوے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس ڈول میں بیٹھ کے جب انہیں کھینچا ہے تو یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام انتہائی حسین. فرمایا گیا خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے، اور چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا، یعنی غلام ہے کوئی، اسے غلام بنا کر بیچ دیا. اور جو وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اور وہ اس کے بارے میں زیادہ رغبت نہیں رکھتے، تو انہیں ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کے لوگ آ جائیں اور وہ کہیں بھئی یہ تو بچہ ہمارا دے دو، جو اونے پونے جو بکتا ہے. اب سبحان اللہ اس بات کو ذرا سوچ کے بندہ ڈر جاتا ہے. یوسف علیہ السلام انمول ہے. یوسف علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں آگے انشاءاللہ تعالی ایک بات عرض کروں گا، لیکن بک کیسے رہے ہیں؟ بعض اوقات انمول چیزیں بھی کوڑیوں کے دام بک جاتی ہیں. اس ڈر سے کہ کوئی ان کا آ کے مالک اور نہ ثابت ہو جائے تو اس کو نکالو. اس کے بعد پھر جو معاملہ آتا ہے وقال الذی اشتراه من مصر. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ ہمیں یہ نفع دے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق ہے کہ 2 شاہی خزانوں کا محافظ تھا وہ شخص. قرآن نے اسے عزیز مصر کہا. یہ اپنے گھر لے گیا اور جب دیکھا کہ بھئی یہ بچہ تو کوئی ایسا عام غلام بکاؤ مال نہیں لگتا، یہ تو بڑا ہی عزت اور تکریم والا ہے، تو اپنی بیوی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے رکھو اور یہ شاید ہمیں کوئی نفع دے. فرمایا گیا کہ غرض یہ تھی کہ اس جگہ پہ پہنچانا عزیز مصر کے گھر، وہ بہترین معاملات جہاں پر حکومتی ملکی معاملات چیزیں طے ہوتی ہیں اس جگہ پر پہنچانا تاکہ آپ ان باتوں کو سارے سمجھ سکیں. فرمایا غرض یہ تھی کہ ہم انہیں باتوں کی تعویل سکھائیں اور اللہ اپنا حکم نافذ کرنے پر غالب ہے. واللہ غالب علی امری. بڑا پیارا جملہ ہے، واللہ غالب علی امری. اللہ جو چاہتا ہے وہ سبحان اللہ کر دیتا ہے. فرعون سارے بچوں کو ذبح کرا رہا ہے اور جس بچے نے اسے مارنا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ نہیں ہے یہ بات؟ ہاں سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی چیز چاہتا ہے کسی کا باپ نہیں اسے روک سکتا، کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بھائی اس کا ہمیں یقین آئے، اگر اس کا یقین آ جائے تو یہ جو ہمارے یو ٹرن ہے، یہ پالیسیز چینج ہوتے ہیں، جو ہمارے طرز عمل ہیں، یہ سارے نہیں ہوں. اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے. لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے ولما بلغ اشدہ آتینا حکما و علما، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے امور سلطنت کی تربیت کا بھی ایک انتظام فرما دیا جو کنعان میں رہتے ہوئے ممکن نہ تھی، وہ انہیں ادھر لایا گیا. یہاں سے یوسف علیہ السلام پر ایک امتحان اور شروع ہو جاتا ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہا، اس نے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی هيت لك کہ جلدی آ جاؤ. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے بہت اچھی منزلت بخشی ہے. انه لا يفلح الظالمون. ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے. امتحان یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہیں. اچھا اس کا نام جو زلیخا بیان کیا گیا وہ کوئی حدیث سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، روایات میں سے آیا، اسرائیلی روایت میں سے آیا تو زلیخا بیان کیا گیا. اولاً قرآن نے نام لیا، یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ اگر کسی کا کوئی برا کردار بھی ہے تو اس کا نام لینے سے حتی الامکان جو ہے وہ معاملہ روکے رکھا ہے. اب وہ عورت جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہا. یہ اب نقصان دہ چیزیں، یہ اللہ کرے آج ہم بھی سمجھیں. مرد اور عورت کا جہاں پہ بھی اختلاط ہوگا اس کے نتیجے برے ہوں گے، چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں، کالج ہوں، ہاسپٹل ہوں، ہمارے انسٹیٹیوٹس ہوں، ہماری جابس کے ایریا ہوں، ہمارے کسی بھی انداز کے معاملات، تو یہ ایون گھروں کے معاملات بھی ہوں.
آپ عجیب سی ایک روش کو دیکھیں گے، جی ہم نے ڈرائیور جو رکھا نا یہ بڑا نیک ہے، بڑا ہی سمجھدار ہے، نظر اٹھا کے نہیں دیا بھائی، اس نے پردہ نہیں کرنا، اس کی نظر نہیں اٹھوانی. بات سمجھ آ رہی میری؟ پردہ تم کرو گی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے وہ بندہ رکھ لیا جو نظر نہیں اٹھاتا. بندے کے دل پہ یہ چیک آپ نے کیسے لگایا؟ یعنی کہ جو اصل کام ہے وہ کیا جائے گا. یہ جو اختلاط ہے عورتوں اور مردوں کا، یہ پسندیدہ نہیں ہے. مصر کے جو ہے تہذیب کے حوالے سے آگے چل کے اور بھی معاملات آ رہے ہیں. یہاں پر بھی بتا دیا کہ وہ گھر میں ان کا معاملہ، اور یہ ہمارے پاس بھی ہوتا ہے. محرم نہ محرم تو چھوڑ دیجئے، غیر اور برادری سے باہر اور سب کو، حالانکہ یہ تقسیم اسلام کی نہیں ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کی بھی کوئی تقسیم ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی. اسی کی وجہ سے ایک معاملہ تھا کہ جہاں عزیز مصر کے گھر میں رہتے تھے، آپ کو اس وقت کے متمدن ترین ملک کے انتظامات کی تربیت تو حاصل ہو رہی تھی، لیکن ایک اور ابتلا کا زمانہ آ گیا تھا. اور آپ کے لگ بھگ یہ زمانہ، آپ لگ بھگ 3 سال عزیز مصر کے گھر رہے. آپ خوبصورت اور حسین اور جوان تھے، 20 سال کی عمر تھی. تو عزیز مصر کی بیوی، جس کے لیے زلیخا نام نقل کیا جاتا ہے، یہ آپ پر جو ہے اس اعتبار سے دل اپنا ہار بیٹھی. اس نے گناہ کی طرف اسے دعوت دی. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے بہت اچھی منزلت بخشی ہے. یہاں پہ جو ربی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، پروردگار پالن ہار، رب کے نہیں، یعنی مالک کی صورت میں. میرے مالک نے مجھے ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں رکھا ہے، اور میں یہ کوئی گناہ کا معاملہ کروں. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ زنا کیا ہے؟ ظلم ہے. اور شریعت میں جو سزا رکھی گئی ہے، شادی شدہ اگر کرتا ہے تو رجم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پتھر تو 100 کوڑے جو ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 2 کے مطابق. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. چنانچہ اس عورت نے تو یوسف علیہ السلام کا قصد کیا، اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے. لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کو نہیں ثابت کرے، کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی ذات اس وقت مجھے نہ بچا لیتی تو مجھ سے یہ کام نہ ہوتا. اس نے تو ارادہ کیا تھا، میں بھی کہیں ارادہ کر بیٹھتا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے آدم علیہ السلام والے کیس میں کہ شیطان ٹریپ کر کے لے گیا. شیطان کا پہلا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں کو برہنہ کرنا، ان گناہ کے کاموں کی طرف لانا. اور ادھر انبیاء علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر اس نے ارادہ کیا تھا تو میں بھی ارادہ کر لیتا. بعض نے اس کے لیے کوئی مضبوط بہت روایت نہیں ہے، حکایات کے درجے میں غالباً آتی ہے اسرائیلیات میں سے، کہ جب گناہ کے کوئی معاملات تھے تو اس نے اپنے بت پر کپڑا ڈالا. یہ میں نے پہلے بتا دیا، حدیث نہیں ہے، پھر بعد میں ایسا نہ ہو. تو یہ چیز اور زیادہ کلک کر گئی یوسف علیہ السلام کو کہ تم تو اپنے رب پہ، اپنے بت پہ کپڑا ڈال کے کسی انداز سے چھپ جاؤ گے، تو میں اپنے رب سے کیسے چھپوں گا؟ ٹھیک ہے. اور یقین کیجیے یہ باتیں آج کے لیے بھی ہیں. فلیٹس ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا، لیکن کیا رب سے بھی بندہ چھپا لے گا؟ جی رب سے نہیں چھپتے گناہ کے معاملات. اللہ تعالیٰ آج ہمیں سمجھ عقل دے. اور جو باہر حالت ہے وہ بدترین ہے. نکاح کے اوپر جب پابندیاں لگائیں گے تو گناہ اور ڈیٹنگ کلچر ہوں گے، اور اس میں اپنی اولادوں کو جو غرق کیا ہوا ہے وہ تصور نہیں کر سکتے. ماسٹر کارڈ دے کے، گاڑیاں دے کے، گھر بار دے کے، پیچھے مڑ کے نہیں پوچھا ان کا حشر کیا ہو رہا ہے، بچوں کا کیا حشر ہے، عورتوں کا کیا ہو رہا ہے، مردوں کا. بری حالت ہے. اللہ کرے کہ اسلام کے پاکیزہ نظام کی طرف آئیں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جا تو جو چاہے کر. فرمائے گا چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے انہیں برائی اور بے حیائی سے بچا لیا. ہم نے بچایا. جب بھی کسی کو کوئی بچتا ہے گناہ سے، برائی سے، تو کون بچاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی ذات کے علاوہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. واستبق الباب، پھر دونوں دروازے کی طرف لپکے. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے یعنی زلیخا نے اس یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے قمیض کھینچ کر پھاڑ ڈالی. وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور انہوں نے اس کے خامد کو دروازے کے قریب کھڑا پایا. قالت ما جزاء من اراد بأهلك السوء الا ان يسجن او عذاب علیم. تب وہ کہنے لگی جب یہ اس معاملے کو ہوا اور وہ بھاگ کے یوسف علیہ السلام اپنی جان چھڑا کے بھاگ رہے، اس نے قمیض کھینچی، پھٹ گئی، دروازہ کھولا تو آگے عزیز مصر. تو ایک دم پینترا، کل فرعون والا ایک پینترا بدلتے ہوئے دیکھا تھا، ایک اس جگہ پہ بھی دیکھیں کہ جیسے ہی معاملہ دیکھا کہ غامت ہے تو فوراً کیا کہا؟ کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ رکھتا اس کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ اسے قید کر دیا جائے یا المناک عذاب دی جائے. اور بات کا آغاز کیا ہے؟ جو تیری بیوی سے پوری غیرت ایک دم کھل کے باہر آ جائے. غیرت پہلے نہیں آئی کہ جب اس کو رکھا ادھر. ایک بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے ہاں بھی ہیں، بری چیزیں پہن لی جائیں، ٹی شرٹ پتلی سی کوئی پہنی، جینز پہنی، باہر گھوم رہی ہیں، اور کسی نے دیکھا تو پھر کتنے غلیظ لوگ ہیں، گندی گندی نظریں ڈالتے ہیں. بھائی بدبخت، تو نکلی سی کام کے لیے، تو کیوں اس طرح کی باتیں کرتی؟ یعنی کہ پہلے تو وہ فیکٹر ختم کرو. اور اس کا تو خیر پینترا ہی چینج ہوا ہے. اس نے کیا کیا کہ جی اب تو معاملہ الٹا ہو گیا، تو خود ہی ایک تو ان کی غیرت کے حوالے سے عزیز مصر کی، اور دوسرا کیا کرے ساتھ ہی ساتھ کلنگ ٹو برڈز ود ون اسٹون، ساتھ ہی کیا کر دیا؟ علاج بھی بتا دیا. اسے یا تو قید خانے میں ڈال دو یا اسے المناک عذاب دو، کیونکہ اس نے تیری بیوی کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ رکھا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا
اس عورت نے مجھے اپنی طرف ورغلانا چاہا تھا، وشاہد شاہد من اہلھا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ کرائن کی گواہی دی. کرائن کی گواہی اس طرح ہوتی ہے کہ چیز واقعے کے وقت کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کے لوازمات ارد گرد کی چیزیں چیک کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ گڑبڑ کیا ہے. ایک کمرے سے ایک بندہ نکلا، اس میں سے کسی نے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اندر بوتل پڑی تھی اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. تو یہ کیا ہوگا؟ کرائن کی گواہیاں دی جائیں گی کہ حالات واقعات یہ بتا رہے تھے کہ گڑبڑ اس نے. ان میں سے ایک بندے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ شہادت دیتے ہوئے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی، فصدقت وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹا ہے. وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، فکذبت وہو من الصادقین، تو عورت جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پھر جب دیکھا گیا تو عورت کے خاوند نے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی دیکھی، قال انہ من کیدکن، تو کہنے لگا یہ تم عورتوں کا ایک چلتر ہے. ان کیدکن عظیم، اور تمہارے چلتر واقعی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ کوئی ساری عورتوں کے بارے میں سٹیٹمنٹ نہیں دے دی گئی، اس ایک کیس میں یہاں پر یہ بات رکھی جا رہی ہے. کوئی بندہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بات کو لے جا کر یہاں پر کاپی پیسٹ کر دے سب کے لیے، کہتے ہیں عورتوں کے چلتر تو بھائی ہوتے ہی بڑے خطرناک ہیں. یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس ایک کیس میں یہ بات کہی جا رہی ہے. ویسے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے. مسلم کی روایت ہے اتقوا الدنیا فاتقوا النساء، دنیا سے بھی بچو اور عورت سے بھی بچو. یعنی کہ ظاہری بات ہے کون سی عورت جو تمہیں گناہ فسق و فجور برائی کے کاموں میں لے جائے، ورنہ مدح والی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. اور ایک جگہ پہ فرمایا گیا ما ترکت بعدی فتنہ تن ادر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. اور آج بھائی کتنے مزے سے کہہ رہے تھے نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا جی، ہمارا کانفیڈنس ہے. آخر بندے کو مضبوط ہونا چاہیے. یہ ایجوکیشن کو ایجوکیشن کیوں دلاتی ہے؟ اس سے کانفیڈنس آئے، بندہ فیس کرنا سیکھے. جو بیچارہ شرمیلا ہوتا ہے وہ سب سے گندا سمجھا جاتا ہے. جس میں کوئی غیرت ہوتی ہے، خاندانوں میں ہاتھ ملانا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، تھاپیاں دینا اور کھیلنا کودنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کزنس کا کزن تو سارے بھائی ہیں، اور آپ کو کوئی نہیں پتا، اور ہم سارے بہن بھائی ہیں. عجیب سے ہماری حرکتیں، عجیب سے ہمارے انداز ہیں بھائی. فتنہ ہے، اس کا دائرہ کار الگ ہے، دائرہ کار الگ ہے، اور جائز حلال راستے سے. بس فرمایا گیا کہ یوسف اعرض عن ھذا، پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بلا شبہ تم ہی خطا کار ہو. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور شہر بھر کی عورتوں میں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنے نوجوان کو ورغلانا چاہا تھا. قد شغفها حبا، اور اس کے دل میں اس غلام کی محبت گھر کر چکی ہے. انا لنراها فی دلال مبین، اور ہم تو اسے صرف واضح گمراہی میں دیکھتی ہیں. اب یہ وہاں کی مصر کی ہائی سوسائٹی ماڈرن کلچر کا کوئی انداز بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ مردوں عورتوں کی اس طرح کے گناہ کے معاملات کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. آج ہمارے پاس نہیں ہے، کلبز نہیں ہے، ناچنے گانے کا معاملات نہیں ہے، شراب کے نہیں ہے، ساری چیزیں مکس گیدرنگ جو تو چھوڑ دیجئے، اس کو تو بالکل ہی بخش دیجئے. جو حالتیں ہوتی ہیں شادی بیاہ پہ لا کر جن کو اللہ ہی رحم فرمائے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس معاشرے میں اسی انداز سے موجود تھی. تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ بات باہر پھیلی کہ یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہوئی ہیں زلیخا، تو عورتوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ایک غلام، اور پھر چھوڑ دو غلام کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ نہ کر سکے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی بیکار ہے. اس بات پہ جو ہے وہ کیا کیا گیا، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب اس نے ان کی مکارانہ یعنی زلیخا نے باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا، اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس ضیافت تیار کی. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے سامنے نکلو. اب یہاں سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ معاشرہ کتنا مجبور ہے، کہ مرد کتنے محکوم ہیں اور عورتیں کس طرح، ان کے درمیان یہ بری باتیں بھی چل رہی ہیں تو کوئی اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا. جو آج ہمارے پاس حشر ہے وہی والا وہاں پہ کیٹ واک وغیرہ جیسے عورتوں کے، تو یہاں پہ کوئی مردوں کی کرا دی گئی ہے. کہا گیا یوسف سے کہا کہ تم ان سب کے سامنے نکلو. فلما رأیناہ اکبرنا وقطعنا ایدیہن، اور جب عورتوں نے انہیں دیکھا تو پھل سمجھ کر کاٹنے لگیں اپنی انگلیاں. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، اور وہ بے ساختہ بول اٹھیں کہ یہ کوئی انسان نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں کوئی معزز فرشتہ ہے. دو چیزیں، ایک تو بتائی جاتی کہ جی انہوں نے ہاتھ اپنے اس لیے کاٹے کہ جب ان کا حسن دیکھا تو کہا کہ یہ ہماری طرف بھی اٹریکٹ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ واقعتاً اس چیز میں ایسے محو ہو گئیں کہ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا. اور جب انہوں نے اس کی طرف، ان عورتوں کی طرف، ظاہری بات ہے یہ امیر طبقے کی عورتیں ہیں، ان کا انداز کوئی ہلکے تو نہیں ہے. جب یوسف علیہ السلام ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوئے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ لگتا ہے.
اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرُ الْحُسْنِ، اور انہیں حسن کا آدھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اما عائشہ اس مقام پہ ایک اور بات کہتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دیکھ کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے ہیں، اور اگر میرے پیارے رسول کو دیکھتے ہیں تو شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے. ٹھیک ہے. یہ ایک کمپیریجن کا معاملہ ہے جہاں پہ وہ اما عائشہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معاملہ خوبصورتی کے اعتبار سے اسی. فرمایا گیا کہ انہوں نے پھل سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ یہ انسان نہیں، کوئی معزز فرشتہ ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، اب وہ زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتے تھے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اسے ورغلانے کی کوشش کی. فَاسْتَعْصَمَ، مگر یہ بچ نکلا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یہ قید کر دیا جائے گا، اور ذلیل ہو جائے گا. یہ مصری تہذیب کے فحاشی کا نمونہ بیان کیا جائے گا. دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پہ اس گناہ کی جو ہے اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ گناہ سے بچ رہا ہے اور میں اسے گناہ کی طرف بلاؤں گے. اس پہ جو رکوع کا خیر 5 فتویٰ آگے ہیں، اس پہ جو اب یوسف علیہ السلام کا بیان ملتا ہے وہ کیا فرمایا گیا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ میرے رب جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید ہی پسند ہے. ایمان والا فتنے میں مبتلا ہونے سے پسند کس کو کر رہا ہے؟ قید کو. یعنی اب ان کے لیے مصیبت بن گئی نا. پہلے تو ایک زلیخا کو رہ رہے تھے، اب کیا ہے؟ اب شہر بھر کی بیگمات پیچھے پڑ گئیں. تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قید ہی کر دے، اس سے بہتر ہے. فرمایا گیا اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے دور نہ رکھے گا اور مجھے تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا. اسبو الیہن واکم من الجاہلین، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم، چنانچہ اس کے رب نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف علیہ السلام سے دور رکھا. بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پھر دلائل مل جانے کے بعد بھی انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے قید رکھو. اب جب یہ بات معاملہ باہر پھیلا تو انہوں نے کہا بھئی یہ عورتیں تو ہم سے سنبھلتی نہیں، اب کیا کریں؟ یوسف علیہ السلام کو ہی اندر قید میں لے، جو بے گناہ شخص کو اندر قید میں لے گئے لیکن اپنے ان معاملات کو نہیں روک سکے. اور بھائی یہی انداز آج ہے، آج یہی انداز ہے. اپنی عورتوں کو روکنا چاہتے ہیں، روک نہیں پاتے ہیں. گھروں سے جس طرح زنجیریں توڑوا کے نکلتے ہیں تو سب